گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فائٹر جیٹ رافیل بنانے والی کمپنی نے مودی سرکار کے ساتھ برا ہاتھ کر دیا، کیسے فرانس کی ڈیفنس کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن اپنے وعدے سے مکر گئی، کیسے اپوزیشن جماعتوں نے مودی کی درگت بنا دی، عالمی طاقتوں نے جدید ٹیکنالوجی بھارت منتقل کرنے سے انکار کر کے مودی کے میڈ ان انڈیا کے خواب پر پانی پھیر دیا، کیسے مودی سرکار فرانس کے ترلوں پر اتر آئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی سرکار کو اربوں کا چونا لگ گیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، انڈیا کے آڈیٹر اینڈ کمپٹرولر جنرل CAG کا کہنا ہے کہ فائٹر جیٹ رافیل بنانے والی کمپنی نے انڈیا کے ساتھ دفاعی سودے کے تحت جن آف سیٹ ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات کی تھی انہیں پورا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اب تک انڈیا کو کسی اعلیٰ سطحی ٹیکنیک کی پیشکش کی گئی ہے۔ انڈیا کی آف سیٹ پالیسی کے تحت دفاعی سامان بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کو انڈیا کی کل خرید کا کم سے کم 30% انڈیا میں ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ CAG کی طرف سے بدھ کو پارلیمان میں اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرانس کی دفاعی کمپنی نے اب تک اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ CAG نے اپنے بیان میں کہا کہ رافیل بیچنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے مرکزی سپلائی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کئی آف سیٹ وعدے تو کیے، لیکن بعد میں وہ انہیں پورا کرنے کے بارے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ CAG نے مزید کہا کہ اسے غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے انڈین صنعتوں کو ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا ایک بھی کیس نہیں ملا ہے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ نے کہا ہے کہ میک ان انڈیا نہیں بلکہ یہ تو میک ان فرانس ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سب سے بڑے دفاعی سودے کی کرونالوجی کا سامنا جاری ہے۔ CAG کی نئی رپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ رافیل کے آف سیٹ میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر یعنی تکنیکی صلاحیت کی منتقلی کی بات کو طاق پر رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے میک ان انڈیا میک ان فرانس ہو گیا، اب ٹیک ٹرانسفر کو کنارے کر دیا گیا ہے، اور مودی جی کہیں گے کہ سب چنگا سی۔ سابق وزیر خزانہ اور کانگریس کے رہنما نے بھی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ CAG نے پایا ہے کہ رافیل ہوائی جہاز بیچنے والی کمپنیوں نے ابھی تک آف سیٹ سمجھوتے کے تحت ٹیکنالوجی مدد دینے کی شرائط کو پورا نہیں کیا۔ آف سیٹ سے متعلق شرائط 23 سپتمبر 2020 کو مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا حکومت بتائے گی کہ یہ پوری ہوئی یا نہیں؟ CAG کی رپورٹ کیا گڑبڑ کا پٹورا کھول رہی ہے؟ خاص طور پر رافیل ڈیل کے بارے میں CAG نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مثال کے طور پر 36 میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق آف سیٹ معاہدے میں رافیل بنانے والی کمپنی دسالٹ ایوی ایشن اور MBDA نے ستمبر 2015 میں یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ وہ 30% آف سیٹ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے DRCO یعنی انڈیا کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو اپنی اعلیٰ سطحی ٹیکنیک دیں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ CAG نے اپنے تازہ بیان میں اس دعوے کو شامل کیا ہے کہ جبکہ DRDO ہلکے جنگی جہازوں کے لیے ملک میں تیار کردہ انجن بنانے کے لیے اس تکنیک کی مدد لینا چاہتا تھا، مگر غیر ملکی کمپنیوں نے آج تک تکنیک کی منتقلی کی تصدیق نہیں کی۔ فرانس کی ڈیفنس کمپنی دسالٹ ایوی ایشن ہی رافیل جیٹ بنانے والی کمپنی ہے، جبکہ MBDA نے رافیل جہازوں کے لیے انڈیا کو میزائل سپلائی کیے ہیں، لیکن مقامی میڈیا میں شائع ہونے والی کچھ رپورٹس کے مطابق CAG کے بیان میں کہیں بھی 50% آف سیٹ شک کا جائزہ نہیں لیا گیا، جو 2019 کے عام انتخابات سے پہلے انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس ڈیفنس کے اس سودے میں شریک ہونے کی وجہ سے سیاست کا مرکز بن گئی تھی۔ بہرحال 5 رافیل طیاروں کا پہلا آرڈر 29 جولائی کو انڈیا پہنچ چکا ہے۔ یہ 5 جہاز 36 جہازوں کی خریداری کے لیے 59 کروڑ روپے کی ایک بین الحکومتی دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے کے تقریباً 4 سال بعد انڈیا پہنچے تھے۔ آف سیٹ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آف سیٹ کا مطلب ہے کہ سودے کی ایک مقررہ رقم کی ادائیگی اور اس میں کسی بھی طرح کی ایڈجسٹمنٹ انڈیا میں ہی کی جائے گی۔ اس طرح کا آف سیٹ 300 کروڑ سے زیادہ کی تمام درآمدات پر لاگو ہوتا ہے۔ انڈیا کی آف سیٹ پالیسی کے تحت غیر ملکی دفاعی سامان بنانے والی کمپنیوں کو کل خریداری کا کم سے کم 30% انڈیا میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں انڈیا میں پرزوں کی خریداری اور تحقیق اور ترقیاتی مراکز قائم کر کے یہ رقم خرچ کر سکتی ہیں۔ غیر ملکی کمپنی اس آف سیٹ کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری
انڈین کمپنی کو مفت ٹیکنالوجی کی منتقلی کر کے یا پھر انڈیا میں بنی اشیاء کو خرید کر پورا کر سکتی ہیں۔ سی اے جی نے کہا کہ اگر فروخت کرنے والی کمپنی کی طرف سے آف سیٹ وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا، خاص طور پر جب خریداری کے بنیادی کانٹریکٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اس کمپنی کو واضح فائدہ ہوتا ہے۔ سی اے جی نے کہا کہ آف سیٹ پالیسی سے مثبت نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے انڈین وزارت دفاع کو اس پالیسی اور اس کے نفاذ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔